الحمد لوليه والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. صدق اللہ العظیم. ایک بار درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، آج آپ حضرات کی خدمت میں اس وقت جو ہمارے دین پر ڈاکہ جو ڈال رہا ہے، عقیدے کو گھما رہا ہے، اور ہمارا بھولا بھالا طبقہ اسلام سے ہٹ کر کفر کی طرف جا رہا ہے. جمعہ کا بہت مختصر وقت ہوتا ہے، اس میں زیادہ بات بھی نہیں ہو سکتی ہے، لیکن ایسا سمجھ لیجئے کہ بیان نہیں ہے، یہ ایک سبق ہے. جو سبق مجھے بھی پڑھنا ہے، آپ کو بھی پڑھنا ہے. فتنہ عربی لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں آزمائش کے. اور جو فتنے آنے والے ہیں، یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 1400 سال پہلے ہی بتا دیا کہ فتنے آئیں گے، اور ایسے فتنے آئیں گے کہ بارش کے قطرے جیسے گرتے ہیں، کوئی گن نہیں سکتا اسے، کا ایسے ٹپ 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 ٹپ، یعنی ایک گیا نہیں کہ دوسرا فتنہ، دوسرا گیا نہیں کہ تیسرا فتنہ، آتے چلے جائیں گے. اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. اس موقع پر کیا کرنا ہے وہ بھی بتایا، کس طریقے سے رہنا ہے وہ بھی بتایا، اور بڑی بڑی جو علامات ہے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر بتایا. ایک حدیث میں ہے کہ 30 دجال آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، میرے جانے کے بعد 30 دجال آئیں گے، اور وہ کیا کریں گے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کریں گے اور اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ
پتہ نہیں صحابہ کو کچھ چیزیں یاد رہی نہ رہی، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام، نسب، خاندان سب بتایا کہ وہ قیامت تک میں کون کون آنے والا ہے اس طرح۔ یہ تو ہوا نبوت کا مسئلہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایسے چھٹکل مٹکل نکل جاتے ہیں تھوڑے تھوڑے وقت میں، اور وہ پتہ نہیں ان کو کیا ہوتا ہے، تو وہ یوں کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ کو معلوم ہے مسیلمہ کذاب، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا ایک اور بھی تھا سرکار کے دور میں بھی، اسود عنسی۔ کیا حشر ہوا اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ حضرت وحشی نے مسیلمہ کو ختم کیا تھا۔ طلیحہ اسدی بھی تھا ایک لسٹ ہے بہت لمبی۔ پہلے ایسے لوگ جو ظاہر ہوتے تھے 8 صدیوں تک تو عرب میں ظاہر ہوئے، عرب کی سرزمین پر ایسے لوگ پیدا ہوئے جو کچھ وقت کے بعد وہ یہ کہنے لگے کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ اور ہر باطل کے ساتھ بھی لوگ ہوتے ہیں۔ اگر آپ 1-1.5 اینٹ کی مسجد بھی بنا دیں گے نا تو آپ کے ساتھ بھی لوگ آ جائیں گے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہر ایک کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں۔ ہم پہلے تو یہ سوچے کہ ہم کون ہیں، اپنے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم اہل السنت والجماعت ہیں، اور اہل السنت والجماعت کا موقف کیا ہے وہ بھی سمجھنا پڑے گا۔ سرکار نے فرمایا یہ سب کچھ ہوگا لیکن ایک جماعت حق پر ہمیشہ قائم رہے گی، مرتے دم تک، قیامت تک ایک جماعت رہے گی جو ہمیشہ حق پر رہے گی، اس کے علاوہ سب گمراہ ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک روایت میں امامت کے سلسلے میں کہ کسی نہ کسی کو امام خلیفہ ہونے کا ایک بھوت چڑھے گا اور وہ کہے گا میں خلیفہ ہوں، چونکہ خلافت ختم ہو گئی، اب خلافت ظاہر ہوگی حضرت مہدی کے دور میں، لیکن اس کے بیچ میں لوگ انتظار بہت کریں گے کہ کب خلافت کا وقت آ جائے اور پوری دنیا ایسی ہو جائے ویسی ہو جائے، انسان انتظار کرے گا۔ ایسی امامت کا دعویٰ کرنے والے بھی روایت میں آتا ہے 300 ہوں گے تقریباً، جھوٹے ہوں گے وہ، ابو داؤد شریف میں تفصیل سے ہے۔ وہ دعویٰ کریں گے اور لوگ ان کے ساتھ ہو بھی جائیں گے، اس کا مقصد صرف لوگوں کو لالچ میں ڈالنا ہوگا، پیسوں کا لوگوں کو پجاری بنائے گا اور وہ لے کر چل پڑے گا اپنے ساتھ۔ بہت دھیان سے سنیے گا، بہت کام آئے گا آپ کو۔ اس وقت ہمارے علاقے میں ایک شخص نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ میں مہدی ہوں، کچھ وقت رہا اور پھر مہدی کے بعد وہ کہنے لگا میں عیسیٰ بھی ہوں، میرے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی روح آ گئی ہے، اور بہت کچھ اس نے کہا ہے، میں اس میں جاؤں گا کچھ وقت کے بعد۔ ہمارا طبقہ چونکہ علماء سے کانٹیکٹ نہیں رکھتا، مدرسوں سے ربط نہیں رکھتا، پڑھا لکھا نہیں ہوتا، سمجھدار نہیں ہوتا، تو اس کے جال میں پھنس جاتا ہے، اور اس کے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے۔ وہ آپ کو بتا دے گا یہ غلط ہے، تو آپ کو کیا پتا کہ غلط ہے بھی کہ نہیں۔ وہ کہہ دے گا حدیث میں ایسا آیا ہے، آپ نے حدیث پڑھی ہی نہیں ہے، تو ہمارا طبقہ اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ یاد رکھیے، جو کافر ہو اس کی تائید میں کھڑا ہونا وہ بھی کافر ہے۔
اس کے ساتھ چلنا وہ بھی کافر ہے، چونکہ آپ اس کی مدد کر رہے ہیں. اس کا نام شکیل ہے، اس کے ابا کا نام حنیف ہے، اور بہار دربھنگا کا ایک گاؤں ہے عثمان پور، وہاں کا رہنے والا ہے. وہ حضرت کی شکل آج تک دیکھی ہی نہیں ہے، پتہ نہیں وہ کہاں ہے. اس کو تلاش کرتے ہیں لوگ لیکن شکل نہیں دکھتی اس کی. اور اس کے جو مریدین ہوتے ہیں وہ کبھی مسجد میں نہیں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، وہ گھر میں ہی نماز پڑھتے ہیں. ہمارا بہت سارا طبقہ، میرے بھائیوں، میں بستیوں کے نام گناؤں تو وقت چلا جائے گا. بہت سارے لوگ، اچھے اچھے لوگ اس کی جال میں پھنس کر کفر کی راہ پر جا چکے ہیں. بہک گئے لوگ، ایمان ڈاواڈول ہو گیا اور نہیں سمجھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے، اپنی نسلوں کو بھی بچانا ضروری ہے. اس لیے ہمارے پاس موٹی موٹی معلومات ہونی چاہیے. اگر نہیں ہوگی تو آپ جواب کیا دیں گے؟ میں آپ کو جو بڑی بڑی دو شخصیت ہے جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوگی، اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دو، آپ کو تعارف بتاؤں کہ وہ کون ہوں گے. پھر آپ یہ شکیل بن حنیف پر چسپاں کرنے کی کوشش کیجئے گا، سمجھ میں آ جائے گا کیا صحیح کیا غلط ہے. حضرت مہدی رحمت اللہ علیہ، یہ جو ہے حضرت مہدی جو ہے یہ نجیب الطرفین سادات میں سے ہوں گے. مطلب حضرت حسن کے خاندان سے بھی ہوں گے، والد کی طرف سے حضرت حسن کے خاندان سے ہوں گے، اور والدہ کی طرف سے حضرت حسین کے خاندان سے ہوں گے. حسنی بھی ہوں گے، حسینی بھی ہوں گے. مطلب آپ اہل بیت میں سے ہوں گے، سرکار کے خاندان میں سے ہوئے. ان کا نام محمد ہوگا. حدیث میں ہے حضرت مہدی کے ابا کا نام عبداللہ ہوگا، سیم اللہ کے رسول کی طرح. اور چھریرا بدن ہوگا، پتلی اور لمبی ناک ہوگی، یہاں تک سرکار نے بتایا ہے. خوبصورت پیشانی والے ہوں گے، چمکدار پیشانی ہوگی. قد ان کا بہت لمبا بھی نہیں، بہت چھوٹا بھی نہیں، درمیانی معتدل ہوگا. پیدا ہوں گے مدینہ المنورہ میں، اور ظاہر ہوں گے مکہ میں. پیدا ہو جانے کے بعد 40 سال تک تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ مہدی ہے. اور جب 40 سال پر ان کا ظہور ہوگا، وہ مکہ المکرمہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں لوگ پکڑ کر کہیں گے آپ مہدی ہے. وہ چھپے پھریں گے اور خلافت قائم ہوگی. ان کے ہاتھ پر لوگ بیعت کریں گے. ان کے لشکر میں 313 افراد ہوں گے. اس سے پہلے ایک خلیفہ کی موت ہوئی ہوگی اور اسی میں کچھ چل رہا ہوگا کہ اب کون بنے گا. اتنے میں حضرت مہدی ظاہر ہوں گے. 40 سال میں ظاہر ہوں گے اور جیسے ہی ظہور ہو جائے گا ان کا، اس کے بعد 9 سال صرف جئیں گے. 49 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو جائے گا. یہ تو ہوا حضرت مہدی کا تعارف، مختصراً بتایا میں نے آپ کو. تفصیل بہت ہے، جمعہ کا وقت ہے، باقی نہیں رہے گا، ورنہ تفصیل میں جائیں گے، بہت لمبا ہے، سمجھنے کی چیز ہے. آئیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دیکھتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا نام تو عیسیٰ ہے. یہ اپنی ماں کے پیٹ سے
اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوں گے، پیدا ہو چکے تھے، ان کا کوئی والد نہیں ہوگا، اور ان کے بارے میں بھی بتایا ان کا قد بھی معتدل ہوگا، ان کے بال جب وہ آئیں گے نزول کرنے والے ہیں دوبارہ تو اتنے چمکیلے ہوں گے کہ ایسا لگے گا جیسے پانی میں بھگوئے ہیں اور قطرے ٹپک رہے ہیں، حالانکہ بھیگے ہوئے بال نہیں ہوں گے ان کے۔ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر وہ اتریں گے، دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اتریں گے، نیچے نماز کا وقت ہو چکا ہوگا، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، بعض لوگوں نے عصر بھی بتایا ہے، نماز کا وقت ہوگا، اقامت کہی جا چکی ہوگی، حضرت مہدی تو وہیں ہوں گے نیچے، جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندر آئیں گے تو لوگ کہیں گے آپ پڑھائیے، حضرت مہدی بھی کہیں گے آپ پڑھائیے نماز، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ یہ اللہ کے رسول کی امت کی خصوصیات میں سے ہے، نماز ہوگی، اس کے بعد سب نمازیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے، لیکن پہلی نماز حضرت مہدی امامت کریں گے، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ہی اس لیے کہ وہ دجال کو قتل کرنا ہے، اور دجال آئے گا دنیا میں صرف 40 دن کے لیے، خروج ہوگا، وہ ابھی ہے، اس کا خروج ہونے والا ہے قیامت سے پہلے، وہ صرف 40 دن کے لیے دنیا میں آئے گا، دکھے گا لوگوں کو، اس کا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، پہلا دن، اس کا دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اس کا تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور چوتھا دن ریگولر دن کی طرح ہوگا جیسا ابھی چلتا ہے۔ صحابہ نے یہ بھی پوچھا اللہ کے رسول، جو پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا اس میں نمازیں کتنی پڑھنی ہے ہم کو؟ وہ تو 1 سال کے برابر ہے۔ فرمایا 1 سال کی جتنی نماز ہوتی ہے اتنی سب اسی دن پڑھنی ہے۔ بڑا خطرناک فتنہ ہوگا میرے بھائیوں۔ صحابہ سے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں سن لو کہ دجال آیا ہے، جانا مت وہاں پر۔ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہادری دکھاتے، مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، دیکھیے فتنے کے بارے میں سرکار کیا بتا رہے ہیں، جانا مت اس کے قریب ورنہ شاید وہاں ٹولی میں نہ چلے جاؤ۔ اتنا خطرناک فتنہ ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے ابو داؤد کی ایک روایت ہے، چونکہ وقت نہیں ہے لیکن اشارہ کر دوں کہ اس کے ساتھ 2 فرشتے چل رہے ہوں گے۔ دیکھو فتنہ کتنا خطرناک ہوگا دجال کے ساتھ۔ دجال گمراہ ہے، جو اس کی جنت میں گیا وہ اللہ کی جہنم میں جائے گا، جو اس کی جہنم میں گیا وہ اللہ کی جنت میں جائے گا۔ اس کے ساتھ 2 فرشتے چل رہے ہوں گے، اور دونوں فرشتے نبی کی شکل میں ہوں گے، نبی کی شکل میں آئیں گے وہ، اور یہ کہے گا انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں۔ کون؟ دجال کہے گا۔ دجال نبی ابھی کا دعویٰ نہیں کرے گا، وہ سیدھے رب کا ہی دعویٰ کرے گا کہ میں رب ہوں تمہارا۔ تو ادھر والا جو فرشتہ ہوگا داہنی طرف والا، وہ کہے گا کذبت، جھوٹ بول رہا ہے تو، جھوٹ بول رہا ہے۔ ادھر والا فرشتہ اس کے جواب میں کہے گا صدقت، سچ کہا آپ نے۔ کس کا جواب دے رہا ہے یہ فرشتہ؟ یہ فرشتہ اس فرشتے کی بات کا جواب دے رہا ہے کہ سچ کہا آپ نے کہ یہ جھوٹا ہے یہ۔ لیکن میرے بھائیو فتنہ کیا ہے؟ جب یہ کذب تو کہے گا کسی کو آواز نہیں آئے گی، اور جب یہ صدق تو کہے گا وہ تو اس کی بات کی تصدیق کر رہا ہے، پبلک یہ سمجھے گی دجال کو صحیح کہہ رہا ہے وہ، اور لوگ اس کے فتنے میں گھس جائیں گے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا خطرناک فتنہ ہوگا، حالانکہ وہ اس فرشتے کی تصدیق کر رہا ہے، لیکن لوگوں کو یہ لگے گا کہ یہ دجال کو سچا کہہ رہا ہے، جبکہ دجال کو وہ سچا نہیں کہہ رہا ہے۔ اتنا ڈینجر اور اتنا خطرناک فتنہ ہوگا۔ اسی لیے تو باقاعدہ دعا ہے کہ اللہ میں دجال کے فتنے سے پناہ چاہتا ہوں۔ سورہ کہف پڑھنے کی فضیلتوں میں ہے کہ اگر کوئی آدمی سورہ کہف پابندی سے پڑھے گا دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔
ایسے ہی تھوڑی کہا ہے اس کو. اب آپ انداز لگائیے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ میں, ان کی سانس میں اتنا خطرناک پاور رکھا ہوگا کہ وہ سانس جس کو ٹچ ہوگی وہ چورا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. اس لیے لوگ بھاگتے پھریں گے. یہودیوں کے بارے میں ہے کہ وہ غرقد کا درخت کے پیچھے چھپیں گے, ادھر چھپیں گے, ادھر چھپیں گے, حالت بہت خطرناک ہوگی. اور باب لوط کے پاس دجال پکڑا جائے گا. جیسے ہی دیکھا اس نے عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کی آنکھیں ملے گی, وہ بھاگنا شروع کرے گا. وہیں سے وہ پگھلنا شروع ہوگا جیسے نمک پگھلتا ہے. لوط, باب لوط فلسطین میں, عراق میں, اس طرف, وہاں پکڑا جائے گا وہ, اور وہیں پر اس کو ختم کریں گے اور وہ دکھائیں گے کہ دجال ختم ہو چکا ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام اس لیے آئیں گے, اور اس کے بعد بھی وہ 40 سال رہیں گے دنیا میں, اولاد ہوگی ان کی. اور جب ان کا انتقال ہوگا تو لوگ ان کو روضہ اقدس کے قریب میں دفن بھی کریں گے. یہاں تک کی تفصیلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم ہوگا, عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام عمران ہوگا, عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا نام حنا ہوگا. یہ تفصیل سے ہے, اتنی تفصیل, قد بتایا, گھنگریالو بال بتائے, آپ کے چمکدار بال بتائے, یہ سب چیز عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آئی ہے. دجال کا انٹروڈکشن بھی کچھ دیا میں نے آپ کو, عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی دیا, اور مہدی کے بارے میں بھی دیا. اب چلتے ہیں, حضرت مہدی کے بارے میں ہو گیا. یہ شکیل بن حنیف سے پوچھا گیا. پہلی بات تو یہ دربھنگا کا رہنے والا ہے. کسی زمانے میں وہ ہارڈ ویئر میں کام کرتا تھا, ہارڈ ویئر تھا. پتہ نہیں اس کو کیا سوچی, آج تک اس نے یہ نہیں بتایا کہ میں کس مدرسے میں پڑھتا ہوں, کہاں پڑھا ہے, کہاں تعلیم حاصل کی ہے. فتنہ میرے بھائیوں ایسے ہی آتا ہے, پتہ بھی نہیں چلے گا. آج کل فتنے ایسے لوگ پیدا کرتے ہیں جو خود پڑھے لکھے نہیں ہیں, 2-4 لفظ آ جاتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں اللہ نے سب میرے کو دے دیا ہے. وہاں سے اپنے گھریلو مسئلے میں جھگڑا کر کے وہاں سے نکل کر دلی کے لکشمی نگر میں آ کے بسا, اور لکشمی نگر میں اس نے فتنہ پھیلایا. وہاں کے لوگوں نے برابر اس کی اچھی خاصی تنبیہ کی, مجھے اس میں جانا نہیں ہے, پکڑ کر اسے, یہاں تک کہ بعض لوگوں نے اس کے بال تک بھی کاٹ دیے. حالات بہت کٹھن ہوئے, اس کو نکالا وہاں سے. وہاں سے جب اس کو نکال دیا تو وہ کوئی اور جگہ جا کے لکشمی نگر میں ہی دوبارہ ایک اور علاقے میں آ کے بسا. وہاں بھی اس نے فتنہ پھیلایا, یہ کیا وہ کیا. اس سے کہا گیا کہ دیکھ, تو مہدی کا دعویٰ کر رہا ہے تو مہدی کا نام تو محمد ہوگا, تیرا نام تو شکیل ہے, یہیں سے معاملہ ختم ہو رہا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے شکیل نہیں, اصل تو پہلا نام ہے, میرا نام تو محمد شکیل ہے. دیکھیے میرے بھائیوں, اب کہہ رہا ہے محمد شکیل ہے. یہ تو ایسا ہی ہوا, وہ مرزا قادیانی نے دعویٰ کیا تھا, غلام قادیانی نے. وہ ایک خبیث قسم کا آدمی تھا, اس کی زبان میں لکنت تھی, اس کی داڑھ میں کیڑے پڑ گئے تھے. اخیر میں وہ دست اور کولیرو جس کو بولتے ہیں, ہیضہ کی بیماری, اس کے اندر وہ مر گیا تھا. 1908 میں مرا ہے وہ. آپ جانتے ہیں شاہ عطا اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ کو خواب آیا تھا, اور خواب میں قادیانی آیا تھا, غلام قادیانی. شاہ عطا اللہ نے کہا تو کمبخت ہے, تو کہاں سے نبی آئے گا؟ میں نبی ہوں. کہا دلیل کیا ہے؟ شاہ عطا اللہ نے خواب میں پوچھا. کہا دلیل یہ کہ قرآن میں ہے وَمُبَشِّرٌ بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد. یہ جو بشارت دی تھی نا عیسیٰ علیہ السلام نے, وہ میری دی تھی. یہ احمد میرا نام ہے. تو کہہ رہا کمبخت, تیرا نام احمد تھوڑی ہے, تیرا نام تو غلام احمد ہے. کہا وہ تو میری ماں جو ہے پیار سے غلام احمد کہتی ہے, ورنہ میرا نام تو احمد ہے. تو شاہ عطا اللہ نے کہا اچھی بات ہے, میرا نام تو اللہ ہے, میری ماں مجھے پیار سے عطا اللہ کہتی ہے, میں اللہ کہتا ہوں کہ تو نبی نہیں ہے. یہ جواب دیا. آپ انداز لگا سکتے ہیں, یہ اس کو سمجھ میں آیا نہیں, ادھر سے پکڑا تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے تیرا نام محمد شکیل ہے. تو کہا کہ اب تیرا ابا کا نام تو حنیف ہے اور ان کے ابا کا نام تو عبداللہ ہوگا.
کہا کہ حنیف تو ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے، میرا ابا میں ابراہیم تو آتے ہیں نا، ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں، ملت ابراہیم حنیفہ قرآن میں ہے۔ اس نے یہاں سے اس طرح کا، یہ اب کون سمجھے گا میرے بھائیو؟ علماء ہی سمجھ سکیں گے، ورنہ جاہل تو بیچارہ کیا کہے گا؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ ان کے ساتھ ہو جائے گا۔ پھر اس سے یہ بھی کہا گیا کہ بھائی مہدی کیسے تو ہو سکتا ہے؟ مہدی تو کہاں مکے میں ظاہر ہوں گے، مدینے میں پیدا ہوں گے، یہ حدیث میں ہے، اور تفصیل سے ہمیں یہ ملا ہے آج تک کہ اس نے ابھی تک مکہ مدینہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ ایک بار جانے کے لیے کوشش کی تو ڈر کر واپس آ گیا کہ شاید وہاں مجھے ختم نہ کر دے کوئی، تو واپس آ گیا۔ مہدی کی عمر آپ کو بتا دی ہے 49 سال، اب اس کی عمر تو 1968 میں تو یہ پیدا ہوا ہے، اب عمر گن لیجئے کتنی ہو گئی اس کی۔ مہدی کے ظاہر ہونے کے بعد 9 سال جیے گا، اس نے اپنا مہدی ہونے کا دعویٰ 2006 میں کیا ہے، ابھی تک کتنے سال ہو گئے گن لیجئے آپ، 15 سال ہو گئے، تقریباً 16 سال ہو گئے، 16 سال ہو گئے، وہاں تو 9 سال ہی جینے والے ہیں حضرت مہدی، 49 سال کے بعد تو انتقال کر جانے والے ہیں۔ یہ سب چیزیں ایک دم کھلی کھلی دلیل ہے جو سرکار نے حدیثوں میں بتائی ہے، لیکن ہماری عوام اس کو سمجھ نہیں رہی ہے، ہمارے لوگ اسے سمجھ نہیں رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، نہیں آتا تو ان کو جواب مت دیجئے، ان سے کہہ دیجئے کہ ہمارے ایک عالم کا نمبر ہے، ان سے بات کیجئے، آپ صرف اتنا کانٹیکٹ کرا دیجئے۔ ہمارے بڑے علماء تو میرے بھائیوں بعد میں جواب دیں گے، آپ صرف میرے ساتھ 2 منٹ بات کروا دیجئے، وہ بات بھی نہیں کریں گے علماء سے، وہ عالموں سے بات کرنے کے لیے 1 منٹ بھی تیار نہیں ہوتے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی خوبصورت شکل، حضرت مہدی کی اتنی خوبصورت شکل، تو اپنی شکل دکھا دے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ آپ کی شکل کیسی ہے، وہ شکل دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لوگوں نے بہت کوشش کی ہے کہ ادھر سے ادھر سے، لیکن مل نہیں رہا ہے وہ، اور تھوڑا بہت آپ کو یوٹیوب پر مل جائے گا دیکھنا ہو تو۔ بہرحال میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے اس نے دعوے کیے الٹے سیدھے، ادھر سے ادھر سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ اس سے ایسا کہا گیا کہ وہ جب مہدی آئیں گے، حضرت مہدی، تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ فرات جو دریا ہے اس میں سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا، اور اس کو لینے کے لیے 3 شہزادے لڑیں گے۔ تو اب یہ تو مہدی کے زمانے کی بات بتائی، اب تو کیا کرے گا یہاں پر؟ تو یہاں کون سا فرات میں پہاڑ ظاہر ہوا سونے کا؟ تو کہنے لگا وہ سونے کے پہاڑ سے مراد نظام الدین مرکز کا خزانہ ہے، اور اس سے یہ کہا 3 شہزادے لڑیں گے، تو وہ کہنے لگا 3 شہزادے لڑے نا، حضرت مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد مولانا سعد، مولانا زبیر، مولانا اظہار الحسن لڑ رہے ہیں، یہ 3 شہزادے ہیں۔ اب اس پر جتنی مرتبہ استغفار پڑھے کم ہے۔ ایک حدیث سے وہ اس سے یہ کہا عیسیٰ اور مہدی الگ الگ آدمی ہیں، تو کہہ رہے ہیں دونوں ایک ہی ہے۔ بس دونوں ایک ہے تو کہ حدیث میں آتا ہے لا مہدی الا عیسیٰ ابن مریم، مہدی نہیں ہوں گے مگر، بھائی علماء نے لکھا ہے کہ یہ حدیث ہی من گڑت ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہاں سے من گڑت ہے؟ ایک دن اپنے مرید کو تیار کیا اور صبح میں اس نے اعلان کیا، رات کو میں نے خواب دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ حدیث صحیح ہے۔ ایک مرید کو اس طرح کھڑا کیا اس نے۔ وہ دوسرے دن وہ کہہ رہا ہے کہ حدیث صحیح ہے۔ کہا کس نے کہا؟ کہ اللہ کے رسول نے مجھے خواب میں آ کے کہا۔ میرے بھائیو، حدیث صحیح اور غلط ہونے کے فیصلے خواب میں ہی ہو جاتے تو پھر یہ علماء بیچارے کلامی کیوں کرتے؟ ایسے سب فیصلے ہو جاتے۔ ایک دن کہنے لگا کہ عیسیٰ کی روح میرے اندر آ گئی ہے۔ اس سے کہا یہ تیرا عقیدہ تو ایسا ہے جیسے وہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے نا آواگون کا، وہ ایسا ہی کہتے ہیں کہ ہم ایک بار مرے تو دوسرے جنم میں کتا، بلی، سانپ ایسے ہی پیدا ہوں گے، وہ ایسا ہی کہہ رہے ہیں۔ تو اس کا بھی ایسا ہی ہوا کہ دوسرے جنم میں ایسا ہے کچھ، یہ تو آواگون کا عقیدہ ہوا۔ اور لوگ جو اسے مان رہے ہیں میرے بھائیوں آن اسپاٹ کافر ہو جائیں گے جیسے ہی اس نے مان لیا۔ جس نے اس کی یہ بات مان لی وہ فوراً کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ تناسخ کا عقیدہ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو آپ کو معلوم ہے ایک بار چلا گیا دوبارہ نہیں آئے گا وہ، اس کے بعد تو میدان محشر ہے، وہاں آگے کچھ نہیں ہے۔
آپ انداز لگا سکتے ہیں کہ یہ سب چیزوں سے وہ بہکا رہا ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، کبھی ادھر کی بات ابھی میں نے آپ سے کہا کہ حضرت مہدی جب ظاہر ہوں گے تو ایک خلیفہ جا چکا ہوگا، دوسرے خلیفہ کی تلاش میں ہوں گے وہ، تو اس سے کہا کہ تیرے سے پہلے کون خلیفہ گیا؟ تو کہ مولانا انعام الحسن گئے نا، اس کے بعد سے میرے اوپر ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آپ انداز لگائیے، کبھی کبھی اس کی باتوں پر ہنسی بھی آتی ہے، رونا بھی آتا ہے کہ لوگ اس کی باتوں کی طرف کیسے چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری اس پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ مہدی کا انٹروڈکشن بتایا کہ مہدی کون ہے، عیسیٰ کون ہے، صحیح حدیثوں سے بتایا آپ کو، پھر بھی کچھ سمجھ میں نہ آئے نا، مجھ سے کانٹیکٹ کیجئے گا، میں آپ کو بتاؤں گا کیا ہوتا ہے۔ بس اتنا ضرور کہوں گا، یہ جتنا مجمع یہاں سن رہا ہے، بس کوشش کیجئے کہ خود بھی نہ بہکیں، اس کی بات میں نہ آئے، کوئی ایسا آدمی مل جائے تو عالم سے کانٹیکٹ کروا دے، کسی مولانا سے بتا دے کہ اس سے بات کیجئے، اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ صحیح ہے تو میں آپ کے ساتھ ہوں، ورنہ نہیں۔ لیکن جس عالم سے ملائیں گے وہ بھی صحیح ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ کوئی بھی عالم سے آپ بات کروا دیں، ذرا سوچ کر بات کروائیں اور اپنے عقیدے کی فکر کریں۔ میرے بھائیوں، وہ حدیث یاد رکھیں، صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، وہ حدیث ہے اللہ کے رسول کی۔ ایسا زمانہ آئے گا، ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں آگے کیا ہوگا۔ جب چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ہم دیکھتے ہیں نابالغ، تو ان کو دیکھ کر رحم آتا ہے، پتہ نہیں یہ آنکھیں کیسے کیسے فتنے دیکھے گی آگے چل کر، اور آگے کیا کیا ہوگا۔ اللہ کرے کہ ہمارا ایمان بچ جائے، ہماری زندگی صحیح ہو جائے، ایمان کے ساتھ کلمے کے ساتھ جانا نصیب ہو، اس کی دعا کریں اور اپنے بچوں کو سکھائیں مہدی کون ہے، عیسیٰ کون ہے، قیامت کی بڑی بڑی علامتیں کیا ہیں۔ خود کی فکر کرتے نہیں اور قیامت کی فکر بہت جلدی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔